کتنی بھی بلند آواز کیوں نہ ہو 11 سیڑھی تک جا سکتی ہے، لیکن اس سے بڑے ہماری آواز جا نہیں سکتی۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، جہاں ہماری قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہماری قوت بصارت ختم ہو جاتی ہے، ان اولیاء اللہ کی قوت سماعت قوت بصارت کا آغاز ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو دور کی چیزوں کو بھی سن لیتی تھی، یہی نہیں بلکہ جمادات یعنی ٹھوس چیزوں کی تسبیح کو بھی سن لیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے تھے تو کھانے کی تسبیحات کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ کھانے کی دانوں سے جو تسبیحات پڑھنے کی آواز آتی تھی، ہم ان آواز کو بھی سن لیتے۔ آج بتائیے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہم کو آواز آتی ہے؟ کیوں؟ ہم گہری سماعت ختم ہے، لیکن ان اولیاء اللہ کی سماعت آغاز وہاں سے ہوتا۔ یہ وہ حد۔ سامعین اکرام، اسی بات کو آپ کہ ان کی قوت سماعت، ان کی قوت بصارت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر حضرت سیدنا بندہ نواز غوث الدراز علیہ رحمت و رضوان کے حیات طیبہ کی روشنی میں لگا سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ دہلی کے بہت بڑے عالم مولانا شرف الدین صاحب، مولانا حسین صاحب، جو بہت بڑے دلی کے امام تھے، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز علیہ رحمت و رضوان کے مرید بنے، آپ کے حلقے ارادت میں شامل ہو گئے۔ مولانا کے داماد، بھانجے داماد، مولانا محمد حسین کے بھانجے داماد، جب ان کے پتہ چلا کہ ان کے مامو خسر نے بندہ نواز کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، تو وہ حضرت بندہ نواز کے بارے میں بدعقیدگی کا اظہار کیے اور کہنے لگے کہ آپ سید محمد حسینی کے مرید کیوں بنے؟ تو مولانا محمد حسین نے جواب دیا کہ تم نے سید محمد حسینی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اگر تم دیکھے ہوتے تو پتہ چلتا کہ وہ کیا ہستی پاک ہے۔ دوسرے دن مولانا محمد حسین اپنی داماد کو لے کر حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس وقت حضرت بندہ نواز تخت پر تشریف فرما تھے اور سر پر سرخ امامہ باندھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں سرخ چمڑی کا پنکھا لیے ہوئے تھے۔ جو ہی مولانا حسین کے داماد اس منظر کو دیکھا، دل ہی دل میں خیال کیے کہ اگر سید محمد حسینی صاحب نعمت ہوں گے تو مجھے اپنا امامہ اور یہ پنکھا عنایت فرما۔ دل میں خیال کیے کہ اگر یہ صاحب نعمت ہوں گے یا اللہ والے ہوں گے تو مجھے اپنا امامہ اور اپنا پنکھا عنایت فرمائے۔ جو ہی ان کے دل میں خیال گزرا، ادھر حضرت بندہ نواز کو کشف کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ سامنے والے کے خیال میں کیا بات آ رہی ہے۔ چنانچہ حضرت بندہ نواز ان کے داماد کی طرف یہ مخاطب کرتے ہوئے یہ مخاطب فرمائے کہ مشکل ہے کہ اگر کرامت ظاہر نہ کرے تو لوگ اسے بے نعمت کہیں گے۔ چنانچہ یہ کہتے ہوئے حضرت بندہ نواز اپنا امامہ اور اپنا پنکھا ان نے عنایت فرما دیا۔ تو سامنے کرام، جب اس منظر کو دیکھے تو داماد حیران ہو گئے اور خود بھی حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ گئے۔ سامنے کا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قوت بصارت کا عالم کیا ہے، ان کی قوت سما۔ ہماری خیالات کو بھی ہستیاں پڑھ لیتے، ہمارے خیال ابھی ہم بولے بھی نہیں، صرف ہم خیال کیے، رب تبارک و تعالیٰ کشف کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ انہیں خصوصی طاقت قوت عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے یہ ہستیاں ہر چیز کا مشاہدہ فرما لیتی، ہر چیز کا مشاہدہ فرما لیتی۔ سامعین کرام، ہماری بہت سے جو باتیں ہیں بول ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ رد کر دیتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی جو اتنے بھی فرمانات ہوتی ہیں، جو بھی بولتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی جو بھی زبان سے جو بھی کلمات نکل جائے، رب تبارک و تعالیٰ اسے پوری فرماتا۔ حضرت غوث اعظم کا مشہور واقعہ ہے، ایک چور بری نیت سے آپ کی جبے پر ہاتھ مارتا ہے تاکہ چرا کر بھاگے۔ حضرت غوث اعظم قیمتی ابابا زیب تن فرماتے تھے، اسے پتا تھا کہ حضرت غوث اعظم کا جبہ بہت قیمتی ہے، بری نیت سے جبے پر ہاتھ مارا تاکہ اسے چھین کر بھاگ جائے۔ جو ہی جبے کے اوپر ہاتھ لگا، حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، اس نے تیرے بندے عبد القادر کے دامن کو تھاما ہے، قیامت تک اس سے یہاں سے دامن چھوٹنے نہ پائے۔ فوراً اسی وقت اس شخص کے فسق و فجور کے آثار ختم ہو گئے اور اس کا دل کا نقشہ بدل گیا اور درجہ ولایت پر فائد ہو گیا۔ سامنے کرام، یہ اللہ والے کے بول، یہ جو بھی اپنی کلمات سے، اپنی زبان سے جو بھی کلمات کہتے ہیں وہ واقعتاً پورا ہو کر رہتا ہے۔ اسی بات کو ہم حضرت بندہ نواز کی حیات طیبات کے واقعات کی روشنی میں سمجھتے چلے۔
آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ وقت سلطنت بہمنی کے بادشاہ وقت جو حضرت کا بہت ہی معتقد تھا، بہت بڑا معتقد، اسی کے دعوت پر حضرت بندہ نواز گلبرگہ تشریف لائے، بہت معتقد تھا، ہر کام حضرت سے پوچھ کے کرتا تھا، لیکن اسے ایک چوک ہو گئی، اس کی غلطی ہو گئی کہ اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا، اپنا ولی عہد بنا، یعنی اس کے مرنے کے بعد میرا بیٹا تخت پر بیٹھے گا، یہ اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت کی بارگاہ میں دعا کے لیے لے آئے۔ حضرت نے فرمایا جب تم اعلان کر چکے ہو تو مجھ فقیر سے کیا دعا لیتے ہو؟ جاؤ، تم نے اپنا اعلان کر دیا ولی عہد کے لیے، جاؤ میرے سے کیا دعا؟ بار بار اصرار کرنے لگا کہ آپ دعا فرما دیجیے، تو فرمانے لگے کہ اگر یہ دعا چاہتا ہے تو سن لے، تیرے بعد تیرا بیٹا جانشین نہیں ہوگا، تیرے بعد تیرا بیٹا بادشاہ نہیں بنے گا، بلکہ تیرے بعد تیرا بھائی بادشاہ بنے گا، تیرا بھائی بادشاہ بنے گا۔ تاریخ نے دیکھ لیا کہ حضرت بندہ نواز نے جو فرمایا تھا کہ اے بادشاہ تیرے بعد جو بادشاہ بنے گا وہ تیرا بیٹا نہیں بلکہ تیرا بھائی بنے گا، چنانچہ وہ ہو بہو بالکل واقعتاً پورا ہو کر رہا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حضرت بندہ نواز کے صدرات رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کلمات زبان سے جو کلمات نکلے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کو پورا فرمایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی جو زبانیں ہوتی ہیں یہ معمولی زبان، ان کی زبان سے رب تبارک و تعالیٰ گویا ہوتا ہے۔ میں آگے آپ بتاتا رہوں گا کہ کس طرح یہ اولیاء کرام کے رب تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے جلوے ان کے اعضاء و افعال میں نمایاں ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں، اولیاء کرام یہ بہت بڑے مقام مرتبے والے، یہ ضروری نہیں کہ ان کے سے کرامات کا ظہور نہیں، ولی کی نشانیوں میں سے یہ نہیں ہے کہ اس سے کرامات ظاہر ہو، ہاں ولی کی عظمت کا ایک نشان ضرور ہے، ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ایک کرامت ولی کی عظمت کا ایک نشان ضرور ہے۔ اولیاء اکرام سے کرامتوں کا ثبوت واضح طور پر ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن مجید میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور یقینی ہے، ہوتا ہے۔ میں دور نہیں جاؤں گا، ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ بھی ثبوت کرامات اولیاء کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھی، اللہ کی ایک ولیہ تھی۔ آپ کو بغیر خاوند کے حمل ہوتا ہے، بغیر خاوند کے حمل ہوتا ہے، اور بے موسمی پھل آپ کے پاس آتے رہتے، بے موسمی پھل۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علی زکریا المحراب وجدہ عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے ہیں تو وہاں پر بے موسمی پھل دیکھتے ہیں، بے موسمی کھانے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگی اللہ کے پاس، یہ کہنے لگے کہ اللہ کے پاس سے۔ یہ واقعہ بھی ثبوت کرامات کی واضح دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے تحت علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام جہاں پر نماز پڑھتی بات کی جگہ پر بے موسمی پھل آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ وہ ذات جو کہ بے موسم میں بے وقت کے پھل بے وقت کے کھانے دینے پر قادر ہے، تو وہ ذات مجھے بڑی عمر میں اولاد دینے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ حضرت زکریا کو کوئی اولاد نہیں تھی، پر کافی عمر ہو چکی تھی، اب سمجھ گئے کہ وہ ذات جو بے موسمی پھیل دے سکتی ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد سے سرفراز کر سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پر اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا فرمائے اولاد کے لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ تو حضرت علماء لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام چاہے تو کسی اور مقام پر بھی جا کے دعا کر سکتے تھے، وہاں پر قرآن کا الفاظ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اولاد کے لیے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا، اولاد سے سرفراز فرمایا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والے کے جو مقامات ہوتے ہیں یہ خاص قبولیت کے مقامات ہوتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کی جو بارگاہ ہے معمولی بارگاہ نہیں ہے، یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بھی اس بارگاہ میں کھڑے کو جو بھی دعا مانگے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں ہماری مرادوں کو پوری فرما دیتا۔ تو سامعین کرام، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظہور
ظہور ہے, واضح طور پر اس کا ثبوت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حرکات و سکنات میں خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہوتے ہیں. ان کے اعضاء و افعال میں, ان کے ہاتھ پان میں سب خود رب تبارک و تعالیٰ قدرت کے جلوے نمایاں ہوتے ہیں. اس کی میں صرف لفاظی نہیں کروں گا کہ یہ کہاں سے بول سکتے ہیں کہ ان کے اعضاء و افعال میں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتے ہیں. بخاری شریف کی واضح حدیث ہے, میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, من عادى لي وليا فقد آذنته بالغرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت إليه, ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. آئے مجھ سے جنگ کر رہی, میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اور کوئی بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی محبوب چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی فرائض وہ چیز ہے جو سب سے محبوب چیز ہے, یہ ایسا محبوب چیز ہے جس سے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. بندہ فرائض نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کروں, اور وہ مجھ سے پناہ مانگی تو اس کو میں ضرور پناہ دوں. تو پتہ ہے چلا کہ ان اولیاء اللہ کے جو اعضاء و افعال میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہوتے ہیں. اگرچہ کہ یہ بولنا ان کا ہوتا ہے لیکن کلام رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. زبان ان کی, کلام رب تبارک و تعالیٰ کا. آنکھ ان کی, دیکھنا رب تبارک و تعالیٰ. تو رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ خصوصی تصرفات سے یہ اولیاء کرام اپنے جلوے نہ دکھاتے نظر آتے ہیں. اور سامعین کرام, یہ اولیاء کرام ہیں کہ جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت دیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. دنیاوی زندگی میں خوشخبری اس اعتبار سے کہ انہیں دنیا میں ہی رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضامندی خوشیدہ حاصل ہوگی. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قوم کے قلب و زبان پر, لوگوں کے مخلوق کے دل و زبان پر ان کے ذکر جمیل کو جاری و ساری فرما دیا. آج دیکھیے سالوں گزر گئے, صدیاں گزر گئے, حضرت بندہ نواز دنیا سے پردہ فرمائے 620 سال کا طویل عرصہ گزر گیا. اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر مخلوق حضرت بندہ نواز کی تعریف و توصیف رتب اللسان ہے, تعریفوں کے پھول باندھتے نظر آتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے دل و زبان پر ان کے ذکر جمیل کو جاری فرما دیا. یہ آرا جو منعقد کیا آتے ہیں, یہ کس لیے؟ ان کی یاد میں منعقد کیا جاتے ہیں, ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے اور اس منعقد کیے جاتے ہیں. سامعین کرام ذرا غور فرمائیے, اس یاد کے پیچھے قوم نے اتنی کثیر مخلوق جو حضرت بندہ نواز کی اولیاء اللہ کو جو یاد کر رہی ہے, اس یاد کے پیچھے کون سی قوت کار فرمائے, کون سی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. تو آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ اس یاد کے پیچھے حقیقت میں کون سی قوت کار فرما ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو حضرت جبرائیل کو آواز ندا فرماتا, اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں, تم بھی اس سے محبت رکھو. میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں, تم بھی اس سے محبت رکھو. تو حضرت جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل آسمانی مخلوق میں آواز دیتے ہیں, ندا دیتے ہیں کہ آسمانی مخلوق ہو, رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے, تم بھی اس سے محبت رکھو. تو ساری آسمانی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ثم یعدع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. زمین کے مخلوق بھی, زمین کی ساری مخلوق بھی دلوں میں بھی ان کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں جو بندہ نواز کی عقیدت و محبت ہے کسی اور کا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیدا کردہ ہے. یہ دنیا کتنا بھی اس کو نکالنے کی کوشش کرے
لیکن نکال ایسے بھی نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ یہ جو بٹھائی گئی ہمارے دلوں میں محبت کسی اور کی بٹھائی ہوئی محبت نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کی بٹھائی ہوئی محبت ہے۔ یہ تو ان کی دنیاوی زندگی کی خوشخبری ہے، اب آئیے ان کی اخروی زندگی کی خوشخبری کیوں سنتے چلے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو اس بات کی واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں کیسی خوشخبریاں، کیسے انعامات رب تبارک و تعالیٰ انہیں سرفراز فرمائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناس ما هم بانبیاء ولا شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء يوم القیامة مکان من اللہ قالوا اخبرنا من هم وما اعمالهم فلعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله على غير الحام بينهم ولا عمل يتعاطون بها فوالله ان وجههم لنور وانما على منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسے بندے ہیں تو وہ بندے نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے مقام و مرتبے پر انبیاء و شہداء بھی رشک فرمائیں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے پر رشک فرمائیں گے۔ صحابہ حضور سے عرض کیے یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگیں۔ حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا فی اللہ علی ارحام غیر بینہم، کہ وہ قوم ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، جو بغیر کسی رشتہ داری کے، جو بغیر کسی مالی لین دین کے صرف اور صرف اللہ کی دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، صرف اور صرف اللہ کی دین کے خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن نورانی چہرے والے ہوں گے، نورانی ممبر پر رونق افروز ہوں گے۔ جب سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سب پر خوف کا عالم طاری ہوگا تو یہ بے خوف ہوں گے، جو سب لوگ غم کی حالت میں رہیں گے یہ بے غمگین ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد آیت پاک کی تلاوت فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو یقیناً اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ اللہ والا وہ ہستیاں ہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ہم نشین بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا لا یلیسهم الجوع، یعنی ان کے ساتھ میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان بروز قیامت ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ اولیاء اکرام ہیں، ان سے اگر محبت رنگے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یقین ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر اللہ والوں کی جماعت کے ساتھ فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام زائرین بندہ نواز کو حضرت بندہ نواز کی بارگاہ پہ جو خصوصی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان خصوصی رحمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے، ان کی محبت عقیدہ ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، انہی کی محبت میں ہماری زندگی گزرے، انہی کی محبت میں ہمارا حشر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، یہ تھے حضرت علامہ مولانا حافظ غلام محمد صاحب اشرفی، کامل جامع نظامیہ، استاد دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ، قرآن و حدیث میں اپنا فن میں مظاہرہ فرما رہے تھے اور خوب سے خوب تر احادیث کو بیان کر کے، احادیث کو کوٹ کر کے اولیاء اکرام کے فضائل و مناقب کو سمجھا رہے تھے۔ ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے لیے مغرب کے لیے کچھ وقت باقی ہے، اب اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر مغرب کی تیاری کر لیں۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد فوری بعد حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید عبدالرؤف صاحب صدر مفتی دارالعلوم دینیہ بارگاہ بندہ نواز خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی ضروریات سے اپنی تکمیل کر لیں۔ خدا حافظ۔